بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈرگس فار کف، کف کیا ہے ایکچولی؟ یہ کیا ہے؟ ریفلیکس ایکشن ہے۔ جب بھی کوئی فوڈ وغیرہ، کوئی مائکرو پارٹیکل وغیرہ کہاں پہ جاتا ہے؟ ریسپائریٹری ٹریکٹ میں، تو کیا ہوتا ہے ریفلیکس ایکشن کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ریسپائریٹری ٹریکٹ ہے یہ فورسفلی اس چیز کو ایکسپیل کرتا ہے باہر۔ اس طرح ہمارا جو ریسپائریٹری ٹریکٹ ہے وہ جرمز سے یا پھر جو فوڈ جو اگر فیرنگس سے ادھر چلا جائے ریسپائریٹری ٹریکٹ میں تو اس کو کیا کرے گا؟ ایکسپیل کرے گا۔ تو یہ ہمارا کیا ہے؟ ایک پروٹیکٹیو ایکشن وہ ہے، پروٹیکٹیو وے ہے نا، کہ اس طرح ہمارا جو ریسپائریٹری ٹریکٹ ہے وہ انفیکشن وغیرہ سے بچا رہے گا تھرو کف۔ یہ کیا ہے؟ پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے کف۔ جو ڈرگز جو کف کے لیے یوز ہوتی ہیں، اچھا پروٹیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار جو کف ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ اریٹیشن ہوتی ہے لنگز میں، الولائی میں اریٹیشن ہوتی ہے، برونکائی میں اریٹیشن ہوتی ہے، ٹریکیا میں اریٹیشن۔ کس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ انفلیمیشن ہو گئی ہو؟ انفلیمیشن کس وجہ سے ہو گئی ہو؟ انفلیمیشن الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ جو کیمیکل میڈیٹرز ہیں وہ بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں، وہاں پہ کیمیکل ریئیکشنز کر رہے ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن ہو گیا ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ کفنگ ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سویئر چیسٹ پین ہوتا ہے، برونکیولز وغیرہ، الویلائی وغیرہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم لوگوں نے ٹریٹ کرنا ہے، مسٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ڈرگز ہیں وہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اوپائڈز اور بینزوناٹیٹ۔ اوپائڈز میں جو ہمارے پاس ڈرگز ہیں وہ ہیں کوڈین، گوائفینیسین اور ڈیکسٹرو میتھارفین۔ یہ جو 3 ڈرگز ہیں یہ کیا ہیں؟ اوپائڈز کے ڈیریویٹو۔ سب سے پہلے ہم لوگ کوڈین کو دیکھتے ہیں کہ کوڈین جو ہے وہ کیسے، اس کا میکینزم آف ایکشن کیا ہے۔ کوڈین کیا کرتا ہے؟ یہ سپریس کرتا ہے کف سینسٹیوٹی سینٹر کو۔ کف سینسٹیو، یہ جو ظاہر ہے نرو اینڈنگ آئی ہوتی ہے نا برونکیولز میں، الولائی وغیرہ میں، تو یہ کیا کہتا ہے؟ نرو اینڈنگس کو کیا کر لے گا؟ انیستھیزائز کر دے گا، نرو اینڈنگ کو سپریس کرے گا، تو میڈولا کی طرف میسج نہیں جائے گا۔ تو یہ میتھڈ ہے اس کا۔ دوسرا یہ کیا کرتا ہے؟ میوکس کی سیکریشن کو کیا کرے گا؟ یہ کم کرے گا۔ ظاہر ہے جب ایریٹیشن کو یہ کم کرے گا تو میوکس کی سیکریشن بھی کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ کف سینسٹیوٹی سینٹر کو یہ کیا کرے گا؟ یہ ڈکریز کر دے گا یا پھر اس کو بلاک کر دے گا۔ تو اس طرح کیا کرتا ہے؟ اس کا میکینزم آف ایکشن جو ہے وہ یہ۔ اس کی جو کوڈین کیا کرتا ہے؟ انالجیسک ہے، لیکن اس کا جو تھراپیوٹک وہ ہے ایفیکٹ ہے وہ تب شو ہوگا، کف کے لیے تب یوز ہوتا ہے۔ اس کا جو تھراپیوٹک ایفیکٹ ہے جو ہم لوگ کف کے لیے یوز کرتے ہیں وہ تب یوز کرتے ہیں جب ہم لوگ کیا کریں؟ اس کا لو ڈوز یوز کریں۔ وہ ڈوز جو اس انالجیزیا کاز کرنے والی یوز ہوتی ہے اس سے بھی کیا کریں؟ لو ڈوز یوز کریں، تو کیا ہوگا؟ یہ کف کو سپریس کرے گا۔ اس کوڈین کے جو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کانسٹیپیشن کاز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈسفوریا کاز کرتا ہے۔ ڈسفوریا میں کیا ہوتا ہے؟ انزائٹی وغیرہ ہوتی ہے، فٹیگ کاز کرتا ہے، ایڈکشن کاز کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کوڈین کے۔ تو یہ کیا ہے؟ پوٹنٹ ڈرگ ہے جس کی وجہ سے ایڈکشن کاز کرتا ہے اور پوٹنٹ ڈرگ ہے، تو اس وجہ سے اس کی جو یوز ہے بہت کم ہے۔ نیکسٹ جو ڈرگ ہے اوپائڈز کی وہ ہے ڈیکسٹرو میتھارفین۔ ڈیکسٹرو میتھارفین کیا کرتا ہے؟ یہ ہے کیا؟ یہ مورفین کا سنتھیٹک ڈیریویٹو ہے، مورفین کا سنتھیٹک ڈیریویٹو ہے۔ تو یہ اس کا ایکشن کیا ہے؟ یہ کف کو سپریس کرتا ہے۔ کف کو کیسے سپریس کرے گا؟ یہ ظاہر ہے یہ جو نرو اینڈنگز ہیں جو برونکیولز میں، الولائی وغیرہ میں ہوتی ہیں، اس کو کیا کرے گی؟ اس کو بلاک کر دے گی۔ تو کف جو ہے وہ نہیں ہوگا، نرو اریٹیشن نہیں ہوگی، اریٹیشن بلاک ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ تو کف جو ہے وہ سپریس ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کیا ہے ڈیکسٹرو میتھارفین کے؟ یہ کیا کاز کرتا ہے؟ ایڈکشن کاز کرتا ہے، بٹ اگر ہم لوگ اس کا لو ڈوز یوز کریں تو یہ ایڈکشن اتنی زیادہ کاز نہیں کرتا جتنا کیا کرتا ہے؟ کوڈین کاز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اگر ہائی ڈوز ہم لوگ اس کا یوز کریں تو یہ ڈسفوریا کاز کرتا ہے، ڈسفوریا، انزائٹی وغیرہ کی کنڈیشن۔ تھرڈ جو ڈرگ ہے اوپائڈز کی جو کلاس کی ہے وہ ہے گوائفینیسین۔ یہ کیا کرتی ہے یہ ڈرگ؟ یہ کیا ہے؟ اس کا جو میکینزم آف ایکشن ہے یہ کیا ہے؟ ایکسپیکٹرنٹ ہے۔
एक्सपेक्ट्रेंट, तो ये क्या करती है, ज़ाहिर है ब्रोंक्यूल्स में ज़्यादा म्यूकस की सिक्रीशन होगी तो ये एयर वे ब्लॉक हो गया है, तो या फिर ज़्यादा म्यूकस की सिक्रीशन की वजह से क्या हो गया, जो एयर की जो इन और आउट है वो डिफ़िकल्टी हो रही है इसमें। तो ये क्या करेगी, गोइफेनेसिन, ये एक्सपेक्ट्रेंट है, ये म्यूकस को क्या करेगी, इसको थिन करेगी, तो इसको ईजिली यहाँ से क्या करेगी, रिमूव करवाएगी म्यूकस को। तो इसके जो इसको हम लोग कैसे देंगे, एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, इसको कम्बिनेशन में देंगे, किसके साथ, कोडीन या डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन के साथ कम्बिनेशन में देंगे। नेक्स्ट जो ड्रग है वो बेंजोनाटेट। बेंजोनाटेट क्या करती है, ये सप्रेस करती है कफ को। कफ को कैसे सप्रेस करती है, बेंजोनाटेट जो है वो कफ को सप्रेस करती है, कैसे, उसी तरह नर्व एंडिंग को ब्लॉक करेगी, इरिटेशन नहीं होगी तो कफ नहीं होगी। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं एयर वे में, एस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, स्ट्रेच रिसेप्टर्स को क्या करेगी, एनेस्थीटाइज करेंगी, तो क्या होगा, कफ जो है वो सप्रेस हो जाएगा। बेंजोनाटेट की जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो ये है कि ये डिजीनेस काज करता है, नमनेस ऑफ टंग काज करता है, टंग को क्या करता है, नम करता है। क्यों, मतलब ये मैंने जैसे कहा ये एनेस्थीटाइज करता है ना, तो ये टंग को भी एनेस्थीटाइज करके इसको क्या करता है, नमनेस जो फिर हमें फील